بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ کا بیان ہے۔ جی منطق کی تعریف، جی اس کی غرض، جی اس کا موضوع۔ جی منطق کی غرض اور تعریف بیان کرنے کا ان کا اسلوب یہ ہے کہ منطق کی جانب حاجت کو ثابت کرتے ہیں جی اور اس ذریعے سے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ جی یہ دونوں ایک باس میں آ جاتی ہیں، جیسے جی پہلے بات ہوئی ہے۔ جی جی پھر ایک چیز رہ گئی موضوع، جی تو ایک باس میں موضوع کا بیان ہو جاتا ہے۔ جی اب یہاں پر ثابت کرنی ہے منطق کی جانب محتاجی۔ جی منطق کی جانب محتاجی کیسے ثابت ہوگی؟ جی اس کے لیے سب سے پہلے علم کی تقسیم۔ جی علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ جی جی ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی اور نظری۔ جی ٹھیک ہے؟ جی نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، جی نظر و فکر میں غلطی، جی ایک قانون کی ضرورت، جی یہ مقدمات ملتے گئے، جی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک قانون کی محتاجی ہے، جی ایک قانون کی ضرورت ہے، جی اور وہی قانون منطق ہے، جی یعنی حاجت المنطق ہو جائے۔ جی تو اب ابتدا میں کہا کہ علم کی دو قسمیں، تصور و تصدیق، جی یہ بات ہو چکی ہے۔ جی اب دوسرا مقدمہ بیان کر رہے ہیں کہ علم میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی اور نظری۔ جی جی سمجھے؟ جی تو اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَلَا نَظْرِيًّا۔ جی تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نہ بدیہی ہے نہ ہر ایک نظری ہے، جی ہر ایک بدیہی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ہر ایک بدیہی ہوتا تو کوئی چیز ہمیں مجہول ہوتی ہی نہیں، جی انگنت اشیاء میں مجہول ہے۔ جی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر تصور اور ہر تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اور ہر ایک نظری بھی نہیں ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نظری ہو تو یا دور لازم یا تسلسل لازم، جی کیونکہ نظری کا حصول دوسری شے سے، وہ بھی نظری تو اس کا کسی اور شے سے۔ جی اب یہ سلسلہ آگے جائے گا تو تسلسل لازم، واپس لوٹے گا تو جی دور بھی باطل، تسلسل بھی باطل۔ جی سو ہر تصور و ہر تصدیق کا نظری ہونا باطل۔ جی جب ہر تصور ہر تصدیق بدیہی بھی نہیں، ہر تصور ہر تصدیق نظری بھی نہیں، جی تو ماننا پڑے گا بعض تصورات بدیہی، بعض نظری، بعض تصدیقات بدیہی، بعض نظری۔ جی یہی ہمارا مطلوب ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ خلاصہ متن کا میں نے آپ کو بتایا، مقدمہ میں امور ثلاثہ کا بیان ہے، جی یعنی حاجت المنطق، منطق کی تعریف، منطق کا موضوع۔ اسلوب ان کا یہ ہے کہ پہلے بیان حاجت المنطق کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعریف واضح ہو جائے گی۔ جی یہ دو چیزیں ایک باس میں آ گئی ہیں، اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے موضوع منطق، اس کا بیان آگے چل کے الگ باس میں کرتے ہیں۔ جی تو بیان حاجت المنطق چند مقدمات پر موقوف، چند مقدمات کے ذریعے علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق، تصدیق، ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی نظری۔ نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، نظر و فکر میں خطا، خطا سے بچنے کے لیے مقدمہ، ایک قانون، وہ قانون منطق، بیان حاجت المنطق ہو۔ یہ اسلوب ہے اس بیان حاجت کا۔ جی تو اب مقدمہ اولا ہو چکا، علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق۔ جی اب بات ہے مقدمہ ثانیہ کی۔ مقدمہ ثانیہ بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَلَا نَظْرِيًّا۔ جی نہ تو ہر تصور و تصدیق بدیہی ہے اور نہ ہی ہر تصور و تصدیق نظری ہے۔ جی ہر تصور و تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ کہ ہر تصور و ہر تصدیق بدیہی ہوتا تو لما جہلنا شیئن، کوئی چیز ہمیں مجہولی نہ ہوتی، جی ہمیں ہر چیز معلوم ہوتی، ہر چیز تو معلوم نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر
تصور جی. اور ہر تصدیق بدی ہی نہیں. بدی نہیں. اور اگر ہر ایک نظری ہوتا تو نظری دوسرے سے حاصل، اب وہ دوسرا بھی نظری تو اب وہ تیسرے سے حاصل، جی. سلسلہ آگے لے جائیں گے تو تسلسل واپس لوٹے گا تو دور بھی باطل، تسلسل بھی باطل. سو ماننا پڑے گا کہ ہر ایک کا نظری ہونا باطل. جب ہر ایک کا بدیہی ہونا باطل، ہر ایک کا نظری ہونا باطل، تو ماننا پڑے گا کہ کچھ بدیہی کچھ نظری. جی سے بات سمجھے نہیں؟ جی. یہی مدعا جی. مانا کریں. اور نہیں ہے، اور نہیں ہے ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک بدیہی اور نہ نظری. اور نہ نظری. بدیہی نہیں ہے، ہر ایک بدیہی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ورنہ نہ جاہل ہوتے ہم کسی بھی چیز سے، کوئی چیز بھی ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی. بے شمار چیزیں مجہول ہیں جو دلیل اس بات کی کہ ہر ایک بدیہی نہیں ہے. جی سے. اور نہ ہی نظری، ورنہ دور ہوتا یا تسلسل. دور باطل، تسلسل باطل. ہر ایک کا نظری ہونا باطل. جی. بات آپ سمجھیں؟ جی. یہ خلاصہ متن کا. جی. اب آتے ہیں شرح کی اغراض کی. جی. غور کریں، ماتن نے کہا کہ نہ ہر ایک بدیہی نہ ہر ایک نظری. مصنف کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید یہ بداہت اور نظر کی، ہر ایک کی بداہت کی اور ہر ایک کی نظر کی نظریت کی نفی کرنا چاہ رہا ہے. جی. حالانکہ اس مقام پہ جو مقصود اصلی ہے وہ بعض کی بداہت اور بعض کی نظریت ہے. جی. بات سمجھے؟ جی. یہاں پر جو مقصود اصلی ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری. جی. اس بات کا بیان ہے. جی. اس بات کا بیان مقصود اصلی نہیں ہے کہ نفی کی جائے. جی. بداہت اور نظریت کی نفی مقصود اصلی نہیں ہے، بلکہ بعض کی بداہت اور بعض کی نظریت کا اس بات یہ مقصود اصلی ہے. جی. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مصنف کا جو اسلوب گفتگو ہے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهًا وَلَا نَظْرِيًّا، جی. اس سے یہ وام ہو سکتا ہے کہ سب کی بداہت اور سب کی نظریت کی نفی مقصود ہے اور بس. جی. شارح اسلام کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ العلم اما بدیہی اور نظری. یہاں پر جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بعض کی بداہت کا اس بات اور بعض کی نظریت کا اس بات. بعض بدیہی اور بعض نظری. اس لیے شارح نے یہ اصول اختیار کیا. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهًا وَلَا نَظْرِيًّا، ہر ایک نہ بدیہی ہر ایک نہ نظری. مصنف کے اسلوب کلام سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر بداہت اور نظریت کی نفی مقصود ہے. حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بعض کی بداہت اور بعض کی نظریت ثابت کریں گے تو اگلا مرحلہ ثابت ہوگا کہ نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل. یہاں پر بعض کی بداہت کا اس بات اور بعض کی نظریت کا اس بات مقصود یہ ہے. لیکن مصنف کا جو اسلوب ہے اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید بداہت اور نظریت کی نفی مقصود ہے. حالانکہ نفی مقصود ہے نہیں. سمجھے نا؟ مصنف کے اسلوب کلام سے یہ وہم ہوتا ہے. اس وہم کے ازالے کے لیے شاعر نے کیا کہا؟ العلم اما بدیہی اور نظری. اصل گفتگو یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے اسلوب گفتگو اگرچہ نفی والا اختیار کیا لیکن مقصود مصنف کا مقصود بھی نفی نہیں ہے بلکہ اس بات کے بعض کی بداہت کا اور بعض کی نظریت کا. علم یا بدیہی ہے یا نظری ہے. توجہ ہے. ایک تو اس مقصد کے لیے شارح نے یہ اسلوب اختیار کیا. ایک اور بھی مقصد ہے اور وہ یہ ہے، آپ غور کریں کہ سارے بدیہی نہیں، سارے تصورات بدیہی نہیں، سارے تصورات نظری نہیں. غور کریں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض تصورات بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں. یہ لازم نہیں آتا. کیوں؟ غور کریں. بھائی سارے پاکستانی سندھی نہیں، اچھا سارے پاکستانی پنجابی بھی نہیں، تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض سندھی ہیں بعض پنجابی ہیں. یہ لازم نہیں آتا. کیوں؟ کچھ بلوچ بھی ہے کچھ پٹھان بھی ہے.
یہ لازم تب آئے گا جب کہ ان دونوں کے بیچ واسطہ نہ ہو. جی کہنا سارے بدیہی نہیں، جی سارے نظری نہیں، جی 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 سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں. بھائی سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض بدیہی بعض نظری. جی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ واسطہ ہو، کوئی قسم ثالث بھی ہو، جی اور تصورات اور تصدیقات کا تعلق اس قسم ثالث سے ہو. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ احتمال ہے. جی شارع نے بدعت اور نظر کی وضاحت کر دی، جی تعریفیں کر دی، جی جی جس سے واضح کر دیا کہ بدعت اور نظر میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جی جب واسطہ نہیں ہے تو اب سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نظری نہیں، نہیں. تو لازم آئے گا کہ بعض بدیہی بعض نظری. جی جی بات سمجھے نہیں جی سمجھے؟ صحیح. یہ بات ذہن میں رکھیں. جی اگر واسطہ ہوتا بدعت اور نظر کے بیچ، جی کوئی تیسری قسم بھی ہوتی، جی تو اب سب کی بدعت کی نفی ہو گئی، سب کی نظریت کی نفی ہو گئی، جی تو اس سے یہ لازم نہ آتا کہ بعض بدی بعض نظری. جی یہ ہو سکتا تھا کہ سب وہ تعلق کی قسم ثالث سے ہو. جی ایسا ممکن ہے جی کیونکہ واسطہ تھا. جی لیکن واسطہ منفی ہو جائے تو اب سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں، تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں، جی. تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، جی. تو لازمی طور پہ بعض بدیہی بعض نظری. جی. یہی نتیجہ نکلے. جی صحیح. بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. مصنف نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْ هُوَ بَدِيهٌ وَلَا نَظْرِيٌ، تو شارع نے العلم اما بدیہٌ اور نظریٌ سے ایک فائدہ، ایک اس چیز کا افادہ کر دیا کہ یہاں پر مقصود اصلی نفی نہیں ہے، مقصود اصلی اس بات ہے، بعض کی بداحت کا، بعض کی نظریت کا. توجہ ہے؟ جی. یہ چیز ہو گئی. جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مصنف نے کہا سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں. جی غور کریں، سارے بدیہی نہ ہوں، سارے نظری نہ ہوں، تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض بدیہی بعض نظری. جی صحیح. اس میں ثالث بھی ہو سکتے ہیں. جی صحیح. جیسے میں نے آپ کو کہا بھی سارے پاکستانی سندھی نہیں جی اور سارے پنجابی بھی نہیں. جی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستانی میں سے بعض پنجابی ہیں، بعض سندھی ہیں. جی نہیں، بعض بلوچ ہیں، بعض پٹھان ہیں، جی. وہ بھی ہیں. جی اب تمام تر پاکستانیوں کا انحصار کہ ان میں سے بعض سندھی ہیں، بعض پنجابی ہیں، جی. اس پہ منحصر نہیں ہے، جی بلکہ اقسام میں قسم ثالث ہے، قسم رابع ہے، کی اقسام ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جب کا سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض بدیہی اور بعض نظری، جی بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قسم ثالث بھی ہو، ان کے بیچ واسطہ بھی ہو، جی اور تصورات اور تصدیقات کا تعلق اس قسم ثالث سے ہو. جی یہ احتمال ہے. جی شارع نے کیا کیا؟ شارع نے تصور و تصدیق کی، بدعت اور نظر کی وضاحت کر دی، جی تعریفیں کر دی. جی ایک تو تعریفیں حاصل ہو گئی، جی اس کے ساتھ اس بات کی طرف بھی، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ واسطہ کوئی نہیں ہے. جی بدعت اور نظر کے بیچ واسطہ کوئی نہیں ہے. جب واسطہ کوئی نہیں ہے کہ اس میں دو ہی ہو سکتی ہیں، بدیہی اور نظری. جی اب سارے بدیہی بھی نہیں، سارے نظری بھی نہیں، جی تو اب ایک ہی صورت بچی ہے کہ بعض بدیہی بعض نظری. بعض سمجھے؟ جی. اگر واسطہ ہوتا تو یہ احتمال تھا کہ اس قسم ثالث سے ان کا تعلق ہو، جی. لیکن چونکہ واسطہ نہیں ہے، جی. لہٰذا ایک ہی صورت بچی اور وہ یہ کہ بعض بدیہی بعض نظری. بات آپ سمجھے جی نہیں؟ صحیح. تو شارع نے جو وضاحت کی ہے بدعت اور نظر کی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی صحیح. توجہ ہے. جی بدعت اور نظر کی تعریفیں کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے. جی وہ کیا؟ توجہ رکھیں. اتنی بات تو سمجھ گئے نا جی جو کر صحیح. چکا، جی. ایسے میں یہ بھی چلی جائے. ہاں. یہ سمجھے ہو نا؟ جی صحیح. ایک اور فائدہ بھی ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ نظری کے مقابلے میں بدیہی نہیں آتا، ضروری آتا ہے. جی بدیہی جو ہے وہ ضروری کی ایک قسم ہے. جی آپ نے کہا بھائی علم کی دو قسمیں، بدیہی اور نظری. جی علم کی دو قسمیں، ضروری اور نظری. جی ضروری کے تحت بدیہی ہے. جی سمجھے؟ جی تو نظری اور بدیہی ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتے، نظری اور ضروری ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جی بدیہی ضروری کی قسم ہے. جی بات سمجھے جی. نہیں؟ جب بدیہی ضروری کی قسم ہے تو اب اس قسم کو مقسم کے مقابل لانا، جی قسم کو مقسم کے مقابل لانا،
اس صورت میں ذہن میں رکھنا یہ تقسیم حاصل نہیں رہتی. جی گویا کہ آپ نے کیا کہا بھائی کلمہ اسم ہے، کلمہ فعل ہے، حرف ہے یا مشتق ہے. جی 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 اب مشتق تو اسم کی قسم تھی نا. جی آپ نے اس قسم کو مقسم کے مقابل لایا، جی. تقسیم حاصل نہیں رہتی. جی یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. جی یہ جو بداہت ہے یہ ضرورت کی قسم ہے. جی جب بداہت ضرورت کی قسم ہے تو ضروری اور نظری ایک دوسرے کے مقابل ہیں. بدیہی تو ضروری کی قسم تھا. جی جب بدیہی ضروری کی قسم ہے تو ذہن میں رکھیں اب بدیہی کو ضروری کے مقابل لانا درست نہیں، ورنہ تقسیم حاصل نہیں رہے گی. جی اعتراض بنا نہیں. جی تو شارع نے تعریفیں کر دی، بداہت کی بھی تعریف کر دی، نظر کی بھی تعریف کر دی، جی جس سے واضح ہو گیا. حاصل اس اعتراض کا جواب مل گیا. حاصل جواب یہ ہے کہ بداہت مقول بالاشتراک ہے. جی بداہت کے ایک معنی وہ ہیں جس معنی کے لحاظ سے یہ ضرورت کی قسم ہے. جی ایک معنی وہ ہیں جب یہ ضرورت کے مترادف ہے. یہاں پر جو بدیہی کہا اس بدیہی سے مراد وہ ہے جو بمعنی ضروری ہے، جو ضروری کی قسم ہے وہ نہیں. جی جب بدیہی بمعنی ضروری کرو تو اب یہ نظری کا مقابل بن سکتا ہے. جی بدیہی جب ضروری کی قسم ہو اب اس کو نظری کے مقابل بنانا، اس صورت پر اعتراض ہوگا کہ تقسیم حاصل نہیں ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تین فائدے پھر اس گفتگو کے جو شاعر نے گفتگو کی ہے اس کے تین فائدے یہاں پر تمہیں بتائے ہیں. جی بات سمجھے نہیں جی. علم یا بدیہی ہے. علم یا بدیہی ہے. تو اب بدیہی کی تعریف کیا کی؟ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَقَصْبٍ. غور کریں اس کے مقابل نظری کی تعریف کیا کی؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَقَصْبٍ. بات پہ دھیان دیں. جی بدیہی لم يتوقف حصوله على نظر وقصب. جی نظری الذي يتوقف حصوله على نظر وقصب. جی کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا نفی اور اس بات کے بیچ کون سا واسطہ ہے؟ جی الذي لم يتوقف الذي يتوقف. جی الذي لم يتوقف الذي يتوقف. جی تو اب ایک طرف نفی ہے دوسری طرف اس بات ہے. نفی اور اس بات کے بیچ واسطہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو دوسری چیز بیان کی کہ بھئی یہ وام تھا کہ یہاں پر قسم ثالث ہو، تو اس تفسیر سے اس بات میں اشارہ ہو گیا کہ قسم ثالث نہیں ہے، بیچ میں واسطہ کوئی نہیں. جی یا لم یتوقف ہے یا یتوقف ہے. ٹھیک ہے نا. نفی اور اس بات کے بیچ کوئی واسطہ نہیں. اسی طرح بدعت اور نظر کے بیچ کوئی واسطہ نہیں. بات سمجھے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا. اور بدعت کی تعریف کیا کی؟ لم یتوقف حصول. یہ تو ضرورت کی تعریف ہے. بدعت کی تعریف کی الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر وقصب. یہ تو ضرورت کی تعریف ہے. تو اس سے اشارہ کر دے اس بات کی طرف کہ یہاں پر بدعت ضرورت کے مترادف ہے. یہ وہ بدعت نہیں ہے جو ضرورت کی قسم ہے. اگر بدعت ضرورت کی قسم ہو تو اب یہ تعریف نہیں بنتی. یہ تعریف بتا رہی ہے یہاں بدعت سے مراد وہ ہے جو ضرورت کے مترادف ہے. جب بدعت ضرورت کے مترادف ہو اب بدعت کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں، نظر کے مقابل لا سکتے ہیں، اور تقسیم غیر حاصل ہونے والا اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ علم یا بدیہی ہے اور وہ ہے نہ موقوف اس کا حصول نظر پر اور کسب پر. یعنی وہ علم جس کا حصول نظر و کسب پر، نظر و فکر پر موقوف نہ ہو. نظر و کسب کیا ہے اس کی وضاحت آگے چل کے کر رہے ہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے مقابل کیا کہا؟ وَإِمَّا نَظْرٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَقَصْبٍ. بات سمجھے؟ اس کو رکھیں. بسم اللہ. تو نظری کی تعریف وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَقَصْبٍ. اب آپ غور کریے کہ ان تعریفات کے ساتھ مثالیں دیں كتصور الحرارة والبرودة وقت تصدیق بین النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان. یہ جو مثالیں ہیں ممثل اللہ کی وضاحت بھی کر رہی ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک اور فائدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس بات کی طرف اشارہ کہ جیسے تصور بدیہی ہے ایسی تصدیق بھی بدیہی ہے. جیسے تصور نظری ہے ایسی تصدیق بھی نظری ہے. تصور بدیہی
جیسے حرارت اور برودت کا تصور. تصدیق بدیہی جیسے ان النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان. نفی اور اثبات جمع نہیں ہو سکتے. بدیہی بات ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی سر. زید کھڑا ہے زید نہیں کھڑا جمع نہیں ہو سکتے. اور دونوں مرتفع بھی نہیں ہو سکتے. بھائی کھڑا بھی نہ ہو اور نہ بھی کھڑا نہ ہو. سمجھے بات کو؟ جی اس بات اور نفی جمع ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس بات اور نفی دونوں اٹھ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی بدیہیات سے اس پر کسی نظر و فکر کی حاجت نہیں. آگے نظری کی طرف نظری کی مثال کیا دی؟ بھائی عقل کا تصور, نفس کا تصور, یہ تصور نظری. اور تصدیق نظری العالم حادث, تصدیق نظری. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. تعریف کے ساتھ ساتھ مثال دے دی کا تصور الحرارت والبرودت و کا تصدیق بالنفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان. مثالوں کے ذریعے ایک تو ممثلہ کی وضاحت ہوگی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جیسے تصور بدیہی ہے ایسے تصدیق بھی بدیہی ہے. جیسے تصور نظری ایسے تصدیق بھی نظری ہے. کیونکہ مثال تصور بدیہی کی بھی دی اور تصدیق بدیہی کی بھی دی. تصور نظری کی بھی دی اور تصدیق نظری کی بھی مثال. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تصور بدیہی حرارت اور برودت کا تصور. تصدیق بدیہی ان النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان. ٹھیک ہے. تصور نظری عقل کا تصور, نفس کا تصور. سمجھے بات کو؟ اور تصدیق نظری العالم حادث, اس کی تصدیق. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی کریں. جیسے حرارت اور برودت کا تصور اور تصدیق اس بات کا نفی اور اثبات دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں اٹھ سکتے ہیں. یا نظری وہ ہے کہ موقوف ہو اس کا حاصل ہونا نظر و قصب پر. نظر و قصب کی تعریف آگے آ رہی ہے اس لیے وہیں پر ہم بات کریں گے. یہاں پر تفصیل کی حاجت نہیں ہے. جیسے عقل کا تصور, نفس کا تصور اور تصدیق اس بات کی یہ عالم حادث ہے. وجہ ہے آپ کی. غور کریں. انہوں نے کہا کہ علم کی دو قسمیں بدیہی نظری. بدیہی نظری. تو علم کی دو قسمیں اپنی جگہ پر تصور اور تصدیق. علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق. جب علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق پھر علم کی دو قسمیں بدیہی اور نظری. تو ذہن میں رکھے تصور بھی بدیہی ہے تصدیق بھی بدیہی ہے. تعریف انہوں نے وہ کی ہے جو تصور بدیہی تصدیق بدیہی دونوں کو شامل ہو. اسی طرح نظری کی بھی وہ تعریف کی ہے جو تصور نظری اور تصدیق نظری کو شامل ہو. یہاں تک بات ہو گئی. یہ جو تعریف ہے الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و قصب, الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و قصب, یہ جو تعریف ہے یہ تصور بدیہی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. تصدیق بدیہی کے لحاظ سے اس پر اعتراض ہے. تفصیلی سے اجمال کی ہے. بات پہ توجہ رکھیں. تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ بعض اوقات موضوع اور محمول کے بیچ پایا جانے والا حکم وہ اس کا اصول نظر فکر پر موقوف نہیں ہوتا. جب اس کا اصول نظر فکر پر موقوف نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا وہ حکم بدیہی تعریف بدیہی کی صادق نہیں. لیکن موضوع نظری ہے معمول نظری ہے. غور کریں. موضوع نظری معمول نظری. وہ حکم جو ہے وہ حکم نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ تصدیق ہے بدیہی. لیکن اس حکم کا جو حصول ہے وہ موقوف ہے موضوع کے تصور پر وہ نظری, معمول کے تصور پر وہ نظری. جب موضوع کا تصور نظری معمول کا تصور نظری اور حکم کا حصول ان پر موقوف. حکم کا حصول موضوع معمول کے تصور پر موقوف, موضوع معمول نظر و فکر پر موقوف. تو غور کریں. اب اس پر یہ تعریف تو صادق نہیں آتی کہ لم یتوقف حصول علی نظر و قصب. تعریف جو ہے وہ بدیہی کی صادق نہیں آ رہی ہے بدیہی. تو تعریف جامع جمیل افراد نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ بات سمجھے؟ اچھا یہ فقط بدیہی کی تعریف پر اعتراض نہیں ہے ادھر نظری کی تعریف پر بھی اعتراض ہوتا ہے. یہ تو اعتراض یہ ہے کہ جامع نہیں ہے. اس پر اعتراض یہ کہ پھر دخول غیر سے مانے نہیں.
بات سمجھے نہیں؟ جی اس بار پھر سمجھیں توجہ سے. مصنف نے کہا کہ العلم اما تصور و تصدیق، علم کی 2 قسمیں تصور و تصدیق. جب علم کی 2 قسمیں تصور و تصدیق، پھر علم کی 2 قسمیں بدیہی نظری. جب علم کی 2 قسمیں بدیہی نظری تو بدیہی ادھر 2 قسمیں تصور و تصدیق، پھر آگے بدیہی نظری. تو تصور بدیہی تصور بھی ہے، بدیہی تصدیق بھی ہے، نظری تصور بھی ہے، نظری تصدیق بھی ہے. سمجھے بات کو؟ یہی یہاں پر مدعا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات ذہن میں رکھیں، جو تعریفیں یہاں پر کرنا ضروری ہیں وہ تعریفیں ضروری ہیں کہ جو تصور بدیہی کو شامل ہو، تصدیق بدیہی کو شامل ہو، تصور نظری کو شامل ہو، تصدیق نظری کو شامل ہو. شارح نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ وہ تعریف کریں بدیہی اور نظری کی کہ جو تصور بدیہی، تصدیق بدیہی، تصور نظری، تصدیق نظری سب کو شامل ہو. سمجھے بات کو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تصور بدیہی کے لحاظ سے تو یہ تعریف درست ہے، تصدیق بدیہی کے لحاظ سے تعریف محل نظر ہے. اجمالی اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے یہ تعریف جامع نہیں. سمجھے بات کو؟ تصدیق کے لحاظ سے یہ تعریف جامع نہیں ہے. اور نظری پر یہ اعتراض ہوگا کہ وہ دخول غیر سے مانے نہیں. یہ اجمالی تقریر. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بعض اوقات محمول اور موضوع کے بیچ پائے جانے والا حکم لم یتوقف حصول والا نظر و قسم. بعض اوقات محمول اور موضوع کے بیچ پائے جانے والا حکم وہ بدیہی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ تصدیق ہے بدیہی. وہ تصدیق بدیہی ہے کیونکہ حکم بدیہی تو تصدیق بدیہی. بات سمجھے نہیں؟ لیکن موضوع کا تصور نظری ہے، محمول کا تصور نظری ہے. اب موضوع کا تصور نظری، محمول کا تصور نظری ہے، تصدیق بدیہی. لیکن یہ جو حکم ہے اس کا حصول موقوف ہے موضوع معمول کے تصور پر. موضوع معمول کا تصور موقوف ہے نظر و فکر پر. حکم کا حصول موضوع معمول کے تصور پر، موضوع معمول کا تصور موقوف نظر و فکر پر. تو اب حکم کا حصول موقوف ہوا بالواسطہ نظر و فکر پر. ہے بدیہی، لیکن بدیہی کی تعریف صادق نہیں. بدیہی کی تعریف سے نکل گیا، تعریف جامع نہ رہی، اور ادھر جو تعریف تھی نظری کی وہ دخول غیر سے مانے نہ رہی. اعتراض سمجھے نہیں؟ تصور کے لحاظ سے تعریف یہ جامع ہے، اعتراض تصدیق کے لحاظ سے. سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر توقف سے مراد توقف بالذات ہے. توقف سے مراد ہے بالذات ہے، اور عدم توقف سے مراد بھی عدم توقف بالذات ہے. اگر توقف بالواسطہ ہو تو وہ بداہت اور نظریت میں اثر انداز نہیں ہوتا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ حکم کو بدیہی مان رہے ہیں. تو حکم یہ تصدیق ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا یہ بدیہی ہے. رہا موضوع کا تصور نظری ہے تو اب حکم کا حصول موضوع کے تصور پر موقوف، موضوع کا تصور نظر و فکر پر موقوف. تو حکم کا حصول جو ہے وہ بالواسطہ ہوا نا، تو بالواسطہ بداہت اور نظریت میں مؤثر نہیں ہوا. بذات موقوف تو نظری، بذات موقوف نہیں تو بدیہی. تو یہ حکم بذات موقوف نہیں تو لہٰذا یہ بدیہی. بات سمجھے نہیں؟ لیکن ذہن میں رکھنا یہ جواب فلاسفہ کے مذہب پر بنا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی بات کی جائے گی تو اس میں دشواری بڑھ جائے. سمجھے نا؟ اسی لیے میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس مقام پر فلاسفہ کی رائے میں رجحان ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر توقف اور عدم توقف سے مراد بذات توقف اور بذات عدم توقف. بذات موقوف تو نظری، بذات موقوف نہیں تو بدیہی. بالواسطہ توقف اور عدم توقف جو ہے یہ بداہت اور نظریت میں اثر انداز نہیں ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، یہ جواب کی تقریر ہو گئی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب اس حکم کو دیکھیں. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نظر و فکر پر موقوف ہے، موقوف نہیں ہے. اگر موقوف نہیں ہے تو بدیہی ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے نظر و فکر پر موقوف ہے تو پھر یہ نظری ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے یہ نظر و فکر پر موقوف نہیں. البتہ حکم کا حصول موضوع کے تصور پر موقوف، موضوع کا تصور نظر و فکر پر موقوف. تو یوں حکم کا حصول بالواسطہ نظر و فکر پر موقوف
ہم ابھی کہہ چکے بالواسطہ جو توقف ہے وہ بدعت اور نظر میں اثر انداز نہیں ہے. جب بدعت اور نظر میں بالواسطہ موقوف اثر انداز نہیں ہے تو لہٰذا یہ تعریف جامع بھی رہے گی اس کی بدعت کی، اور نظر کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی بھی رہے گی. جی صحیح بات سمجھے؟ جی. لیکن یہ جو آپ سوال ہے فلاسفہ کی بیان کردہ جو تصدیق کی ماہیت ہے اور حقیقت ہے اس پر یہ بات واضح ہے، کیونکہ وہاں پر تصدیق ہے ہی حکم. جی خود تصدیق موقوف ہے، خود موقوف نہیں، یوں کہیں گے. جی خود موقوف ہے تو نظری، خود موقوف نہیں ہے تو بدیہی. جی لیکن اب جب بات امام راضی کے مذہب کی آئے گی تو وہاں پر موضوع بھی تو خود ہی ہے، جی معمول بھی خود ہے، جی جس میں حکم بھی خود ہے، جی. کیونکہ وہ اجزاء ہیں. جی. تو لہٰذا امام راضی کے مذہب پر اشکال زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اس لیے امام میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس مقام پر جو رجحان ہے وہ فلاسفہ کے مذہب. جی ٹھیک ہے. جی.